کراچی سے امریکی جاسوس گرفتار کر لیا گیا، خوفناک انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ سی آئی اے کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ پاکستان میں ایک طویل عرصہ سے غیر ملکی جاسوسوں کے نیٹ ورک کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور اس بات کا اعلانیہ رد عمل بھی عوامی سطح پر کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کو غیر ملکی ایجنٹوں سے پاک کرنے کے لیے حساس اداروں کو تیز ترین کارروائیاں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ کے پیچھے غیر ملکی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں پاکستانی نوجوانوں کی شہادت کے بعد حساس اداروں پر حد سے زیادہ دباؤ بھی بڑھ گیا تھا۔ 3 سال پہلے جب بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان میں غیر ملکی جاسوسوں کی خفیہ سرگرمیاں مسلمہ ہو گئیں۔ اب کل ہی کراچی میں حساس اداروں نے امریکی حساس ادارے سی آئی اے کے ایک ایجنٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور اس خدشے کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں مختلف کلیدی حیثیتوں پر بیٹھے غیر ملکی ایجنٹوں کا جال بچھا ہوا ہے، جنہیں گرفتار کر کے ہی پاکستان کو امن کی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے پاکستانی حساس ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔ ملک بھر میں مختلف آپریشن کیے جا رہے ہیں، جن کی بدولت کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اب جنرل مینیجر پی سی ہوٹل کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ میڈیا کے مطابق جیفری سکاٹ پر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جیفری کے کمرے سے متعدد اساس، دستاویزات، گاڑی کے نمبر پلیٹس بھی برآمد ہوئی ہیں، تاہم پی سی ترجمان نے تمام رپورٹس کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ روز پی سی ہوٹل میں کارروائی کی ہے۔ کارروائی 9ویں منزل پر جنرل مینیجر جیفری سکاٹ کے کمرے میں کی گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے جنرل مینیجر جیفری سکاٹ کے کمرے میں چھاپا مارا اور کمرے سے مختلف نمبرز کی متعدد پلیٹس اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جیفری نے کراچی اور سندھ میں مشکوک افراد سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ جیفری کے کمرے پر چھاپا ٹھوس خفیہ اطلاعات کے باعث مارا گیا تھا۔ حساس اداروں نے جیفری کو حراست میں لے لیا ہے۔ جیفری سے سی آئی اے کا ایجنٹ ہونے سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق جیفری کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے بڑے 5 سٹار ہوٹل پی سی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پی سی ہوٹل کے جنرل مینیجر کا کسی امریکی خفیہ ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سے متعلق چلنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، کراچی میں سی آئی اے کے مبینہ ایجنٹ کی گرفتاری سے پہلے ایران میں بھی سی آئی اے کا ایجنٹ گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایران میں 7 برس سے زیر حراست امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کا سابق ایجنٹ امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے لیے ایک غیر منظور شدہ مشن پر کام کر رہا تھا۔ رابرٹ لیونسن مارچ 2007 میں ایرانی جزیرے کیش میں ایک کاروباری دورے کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے، اور امریکی حکام نے ایران سے کئی بار انہیں تلاش کرنے میں مدد دینے کی اپیل کی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے لکھا ہے کہ رابرٹ لیونسن ایران میں خفیہ معلومات جمع کرنے کے غیر منظور شدہ مشن پر ایران گئے، اور اس مشن کا راز سامنے آنے پر سی آئی اے کو اندرونی سطح پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سی آئی اے نے عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے لیونسن کے اہل خانہ کو $25 لاکھ ادا کیے، جبکہ اس آپریشن سے وابستہ 10 سینئر تجزیہ کاروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ خبر رساں ایجنسی نے امریکی حکومت پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ اس نے 2010 کے بعد سے اب تک 3 مرتبہ ادارے کو لیونسن کے سی آئی اے سے تعلق کو افشا نہ کرنے کو کہا۔ 64 سالہ لیونسن جب لاپتہ ہوئے تھے تو ابتدائی طور پر خیال کیا گیا تھا کہ وہ بطور نجی سراغ رساں نقلی سگریٹس کے کاروبار کی تحقیقات کر رہے تھے۔ ان کے اہل خانہ کو اپریل 2011 میں ان کی تصاویر فراہم کی گئی تھیں، جن میں انہیں قیدیوں کے نارنجی لباس میں دکھایا گیا تھا، اور ان کی داڑھی بے ہنگم انداز میں بڑی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ بھارتی جاسوس اور بھارتی نیوی میں حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری 16 مارچ 2016 کو حساس اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی مدد سے ہی بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں عمل میں آئی، جہاں وہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاکستان مخالف تخریبی اور دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ گرفتاری کے چند روز بعد ہی کلبھوشن یادیو کا اعترافی بیان جاری کیا گیا، جس میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے 2004 اور 2005 میں وہ را کے دہشت گرد مقاصد کے حصول کے لیے کراچی کے دورے بھی کر چکا تھا۔
جاسوسی اور دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے اعتراف کے بعد فوجی عدالت نے 10 اپریل 2017 کو موت کی سزا سنائی۔ پاکستان نے بھارت کی پاکستان میں مداخلت اور دہشت گردی سے متعلق کلبھوشن کے انکشافات پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھائی۔ ISPR کے مطابق بھارتی جاسوس کلبھوشن کا آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ اسے اپنے دفاع کے لیے لیگل ٹیم بھی فراہم کی گئی اور تمام الزامات ثابت ہونے پر فوجی عدالت نے اسے سزائے موت سنائی اور ابھی بھی ان کا کیس عالمی عدالت میں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔